وسلام على عباده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فإن الحياة الدنيا والآخرة خير. قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يطمع في سعيه وإنا له كاذبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام السامعين اور حاضرین مجلس ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دینی مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے دوسری جگہوں پر بے انتہا بھیڑ رہتی ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بلایا جائے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جو موضوع ہے تصوف اور سلوک، اس سے ہم لوگ انجانے ہیں، ناواقف ہیں۔ سمجھدار لوگ بھی سمجھتے ہیں کیا یہ کیا اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اللہ نے اللہ کے سر میں لگاؤ یہ کام ہے، یعنی ان کے نزدیک کام ہی نہیں۔ بیان سے پہلے ہمارے کوئی صدیم صاحب کا خواب میں تعبیر ہوتی ہے، مجھے دفاع سے یاد آتا ہے حضرت علی کرم اللہ نے ہم نے خواب دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور آپ نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو سورتیں پڑھی تھی وہ حضرت علی کو بالکل محفوظ تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھجوریں پیش کی گئی، آپ نے 2 کھجور اٹھا کر کے حضرت علی کو دی اور یہ کہا کہ اس کو کھا، یہ کیا کہہ رہا ہے خواب۔ انہوں نے فرمایا خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور تعبیر پہلے اس کو کلیئر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھائی تو صبح کو اٹھے تو اس کا مزہ منہ میں محسوس ہو رہا تھا، بہت اچھا ہو رہا تھا۔ کھجور تو بالکل ہے، اس کا مزہ تو ہونا ہی۔ فجر کی نماز انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا، وہی امام بھی ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت عمر جیسا نماز پڑھانے کا تھا۔ اتفاق کی بات جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر نماز میں پڑھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں وہ نماز پڑھی، وہی صورتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر اتفاق سے آدمی طواف لے کے آیا کھجوروں کا، تو 2 کھجور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دی، قائد کا۔ انہوں نے کہا مجھے اور بھی دے دو، کھجوریں تو بہت ہیں۔ میرے سامنے اپنی زبان سے نکلا اور کیسے دے دو، ان کو تو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی دی تھی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کھجوریں دی تھی، اب تم کو اور کہاں سے دے؟ تو
خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ حقیقت میں خواب پورا ہو گیا. اب رائے سوال حضرت عمر کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں، اس کو الہام کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام. بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے خواب کا ذکر کیا تو میں نے اس کو جو ہے خواب کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. ابھی قاری صاحب نے چند آیتیں تلاوت کی. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے کو پاک صاف کر لیا. ہم لوگ ظاہری پاک صفائی کا تو خوب خیال کرتے ہیں، نہاتے دھوتے بھی ہیں، برش بھی کرتے ہیں، چہرہ مورا بھی دھو لیتے ہیں، پاؤڈر بھی لگا لیتے ہیں، خوشبو بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. میری بات سے تعجب مت کرنا، عورتیں تو لگاتے ہیں پاؤڈر، آج کل ناخن بھی لگاتے ہیں. سمجھتے بھی نہیں اور زیادہ خوبصورت دکھو. اور خوبصورت تو جو ہے نا تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، سمجھے؟ اس میں کیا زیادہ خوبصورتی لگا کے تم بناؤ شنگار کر کے. اللہ نے انسان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا، اس سے زیادہ خوبصورت تو ہے ہی، چاہے وہ کالا بھنڈار آدمی کیوں نہ ہو. سمجھتے ہیں؟ وہ کالا بھنڈار آدمی بھی بہت خوبصورت ہے. تو قاری صاحب نے بڑی تمام رحمت نظر کا تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. کامیابی اور فلاح، فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہ ہو. کیا کام ہے؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی ہی نہ ہو. تو جس نے اپنے اندر کو پاک صاف کر لیا، قد افلح من تزکا، اور آگے مطلب رسم بھی فصلہ، اس نے اللہ کو یاد بھی کیا، اللہ کو ذکر کیا، اور پھر نماز بھی پڑھی. اور نماز جو ہے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے، جو آپ پر وحی بھیجی گئی ہے، کتاب جو نازل کی گئی، اس کو لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ، اس کی تلاوت کرو. یہ کام مدرسوں میں بخوبی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں. یہ میرا پوتا بیٹا ہے حامد محمد حماد نوانی، اس کے والد نے میرے سامنے میرے پاس 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ مکمل کر دیا. اتنی عمر میں 7 سال کی عمر میں مکمل حفظ کر لیا. ہمارے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ وہ ایک کارگزاری سنا رہے تھے. کسی جلسے میں مجھے بلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ 90 سال کی عمر میں ایک بزرگ کے سر پر ایک پگڑی باندھی. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی.
رات میں ہم علم کے اندر لگے ہوئے ہیں، کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کے پاس جتنا علم ہے، اگر وہ اتنا علم دوسروں کو پہنچا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کو وہ علم تھا نہیں، خود اللہ اس کے دل کے اندر جو ہے علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے علم وہابی، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین ان کے دماغ میں باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ان باتوں کو القاء فرماتے رہتے ہیں۔ تو میں نے آج پڑھی، ایک تو وہی پڑھی جو ہمارے قاری صاحب نے سنائی، دوسری میں نے آج پڑھی وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی نیک اعمال کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ نیک عمل تو دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے بہت سارے غیر مسلم جو ہے ہم سے زیادہ خدمت کرتے لوگ، ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹی گھمائیے، بڑی مسجد ہے تو 1000 روپے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر چندہ ہوگا ملے گے، ہے کہ نہیں؟ چھوٹی مسجد ہے تو 400-500 روپے ہو جائے گا، اور ان کے یہاں بغیر بیٹی گھمائے پتہ نہیں کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا روپیہ، بلکہ کروڑوں اربوں روپیہ ان کے یہاں جمع ہو جاتا ہے، تو ہم سے زیادہ قدرے نہیں کرتے۔ تو اس میں ایمان بھی شرط ہے۔ جو آدمی اعمال صالحہ کرنے کام کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو قرآن نے کہا فلا کفران لسعیہ، ہم اس کی کوشش کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی انہیں کام کرے گا ہم اس کی قدردانی فرمائیں گے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ دیں گے۔ اللہ کے یہاں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان سب کا منشا اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ مدد سے لیا اللہ کی رضا کی، جماعت آئی اس کی خدمت آپ نے کی، اس کی دعوت کر دی، نام محمود کے لیے نہیں، فلاں صاحب نے انہوں نے دعوت کر دی، نام محمود نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے میں کام کرتا ہوں، اور اس نظریے سے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہو جائے۔ جب یہ نظریہ ہوگا تو آپ کیسا کام کریں گے؟ بہتر کام کو بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن کون اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے؟ ابھی پرسوں کو دیکھ لینا، شب معراج لوگ اس میں جاتے ہیں۔ میری بات تو شاید آپ کو برا لگے گا، کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو اس آپ کے شیراؤں میں 40 سال پہلے رہ گئے ہوں، سمجھے؟ جو پرانے لوگ ہیں مجھے جانتے ہوں۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج کا ممکن قابل ہے، سمجھ گئے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسی جسد عنصری کے ساتھ
آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے ساتوں آسمان کی سیر کی، ایسے مقام پر پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کے وہاں تک ان کی بھی پہنچ سکتی۔ کیا ہے جبریل علیہ السلام کو فرمایا چودر دوستی مخلصاً یافتی انادم دوسرا جملہ ایسا ہے انادم سے صحبت جاتافتی، اگر تم میرا مخلص دوست ہے یا اگر تم مجھے جان کر ساتھ دیا، اب کیوں میرے سے منہ پھول کر کے جاتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اگر ایک سرے کوئی عبدت پرم فروغ تجلہ بزودت پرم، اگر میں ایک سر کے برابر بال کے سر کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو سب تجلی کے پر چل جائے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اندر پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر ہم لوگ تو خیال گھوڑے پر بیٹھ کر جو دور گئے ہیں، پتا نہیں کتنے لوگ گھروں میں بھی گریز پر بیٹھ کر دور گئے، کہاں ہوا کہاں تمہارے یہ بناؤ کی تصور، دونوں میں زمین آسمان۔ آپ جس سواری پر بیٹھ کر تھے جو ایسی سواری ہمارے گھروں میں لگا کے اس پہ عورت کا چہرہ لگا دیا، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، وہ تو جنتی سواری۔ قرآن جو ہے برق سے بنا ہے، برق کے معنی پیچھے، ایک سیکنڈ میں 36 لاکھ کلومیٹر چلی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر سوار ہوا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑ رہا ہے۔ معراج میں نماز کی تفصیل میں جاؤں گا تو تمہارا جو موضوع ہے پورا رہ جائے گا، چھیڑ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز کا توبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کیا لایا، فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، وہ سب تیرے لیے لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے سلام دیا، سلام ہوا آپ پر، اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آپ کا تو نام سلام ہے تو سلام میں جواب کیسے دوں؟ تو میرے آقا نے ایسا جواب دیا، اگر ہمارے سامنے وہ جواب نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہوتے، جب ابھی کتنے جھگڑے ہیں، اگر وہ نمونہ نہ ہوتا تو کتنے جھگڑے ہمارے یہاں ہوتے۔ تو آپ نے جواب دیا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، یا سلام ہو آپ کا ہم پر، آج تک جتنے نیک بندے دنیا میں آئے ہیں اور اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، اور صبح قیامت تک جتنے نیک بندے آتے رہیں گے ان سب پر آپ کا سلام۔ اتنا بھاری جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عطا ایسی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نماز بنا دیا اور تحیات بنا دیا، جب تک تم جنہ کو ہو کر کے آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ قاعدہ اولا ہے تو واجب ہے، اور قاعدہ اخیرہ ہے کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ تو سلام کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، ادب احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے نماز میں، اور اگر
روزے اقدس پر اللہ کرے کہ ہماری سب کی حاضری روزے اقدس پر ہو جائے تو وہاں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، وہاں پڑھیے اور میرے آقا فرماتے ہیں اسمع صلاۃ محبتین، جو اس سے محبت کرتے ہیں میں ان کے سلام کو سن لیتا ہوں۔ کیونکہ محمد پاک کی عزت کی ادھر جا رہی ایسی باتوں کے لیے 2-3 گھنٹہ چلی اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل تو یہ ہو گیا ہم جیسے نارائنوں کو تو جاتا رہا اتنی جو ہے مطلب اجازت مل جاتی ہے کہ ہم بالکل روزے اختر کے قریب سے آ کر کا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم ویل چیئر پر رہتے ہیں، ویل چیئر پر ہم رہتے ہیں تو بالکل قریب روزے اختر سامنے ہے اور تھوڑی دیر بھی کیا اٹھ کے جاتے ہیں مسلمانوں کا اشارہ کرتے ہیں تھوڑا رکنے لگو، وہ کہتے ہیں چلو بھاگ جلدی بھاگ، بھائی رکنے لگ تھوڑی دیر۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اگر آپ کو حاضری مل جائے خدا کرے کہ ہم سب وہاں پر اللہ ایسے اتفاق بنا اس وقت کلمات کی تجدید کر رہے کیا کر لینا، کلمے کی تجدید کر لینا، دوبارہ کلمہ پڑھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لینا اور یہ دعا کرنا اللہ کے رسول قیامت کے دن میرے ایمان کی شہادت دے دے گا یہ بندہ میرے روزے پر آیا تھا اور اس کلمے کی تجدید اتنی پیاری بات۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لائن دوسری لائن پھر تیسری لائن پیچھے جو کھڑے رہتے تھے سلام پڑھتے اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا خواب کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے قریب رہنے بھی دور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو دور سے مجھے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کا مطلب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اس میں سلام کیا گیا اور اس میں سلام کیا گیا درود کیا گیا جو ہے تو مجھ سے بہت دور لیکن وہ میرے قریب ہوں، سمجھے؟ اللہ کرے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ قرآن میں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ حسن عمل مطلب اچھے ڈھنگ سے کام کون کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے عمل کون کرتا ہے۔ آپ نے شب معراج آئی 100 رکعت پڑھ لی اور ذرا پھر دم پڑھ لی، دوستوں نے سوچا کہ میں اتنی پڑھوں گا تو اتنی پڑھنے سے کہ کون زیادہ پڑھتا وہی باتیں لگا۔ آپ نے صرف 2 رکعت پڑھی لیکن اچھے ڈھنگ سے پڑھی تو قرآن کی روح سے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے کوالٹی چاہیے، کوالٹی کوانٹٹی نہیں، سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، گنتی نہیں چاہیے، کام اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ میں ایسے ہونا چاہتا ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اب جیسا کوئی کمپنی مال بناتی اس کا کور بھی خوبصورت بناتی ہے، اندر سے بھی اچھی چیز رکھتی ہے، بڑھیا بھلے قیمت زیادہ رکھ دیتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے مال کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں، لگاتار بکتی رہے۔ تو بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں کہ ڈپلیکیٹ مال بناتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھتا نہیں اور اچھا مال کو مہنگا خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ تصوف اور سلوک یہ 2 لفظ ہیں، دھیان سے سننا، اور اس میں
مدرسے والوں کو بھی، داعی لوگوں کو، تبلیغ والوں کو بھی، علماء کرام کو بھی اس چیز کا دھیان اور خیال رکھ کر کے اللہ والوں سے جڑنا چاہیے۔ تصوف و سلوک کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کی تعمیر کرے، اس کی اصلاح کرے، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرے اور باطن کی بھی اصلاح کرے۔ باطن کو منور کرنے کے لیے فکر یہ کرے کہ میرا دل اندر سے منور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں صوفی۔ اس کا نام کیا ہے؟ صوفی۔ اور جو اس راستے پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں ساری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ راستہ طے کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساری۔ سب سے پہلے احتساب کے ساتھ، احتساب جانتے ہو، دھیان رکھیں کہ میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، نیت بھی درست ہو، احتساب بھی ہو۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت تصوف کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام تم کرتے ہو اس میں اپنی نیت دیکھو کہ میں نے کام کس نیت سے کیا، اور احتساب یعنی ثواب بھی سمجھو اور اللہ کا دھیان بھی کرو، صحیح نیت کے ساتھ کرو۔ اگر یہ کام تم نے کر لیا ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں سمجھو، آپ کے یہاں بڑے بڑے ویپاری، پرانے زمانے کے ویپاری، یہاں کے بڑے محمد صاحب تھے جو لوگ ہمارے، اور یونس صاحب تھے، تو اور بھی لوگ تھے پرانے لوگ، جان پہچان جو بڑا ویپاری ہے، آج کل کے رول کے اعتبار سے ان کو اپنا حساب آڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ آڈٹ کو سمجھتے ہو؟ جتنا بھی تم نے خریدی بکری کی ہے، کس چیز کو کیا کیا بیچا ہے، ایک بات بہت اگر اس میں کم رہ جائے تو اس میں پریشان ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے پر جھاڑ پڑ جائے اور ہم کسی کام میں رہ جائیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا جو عمل ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں آڈٹ ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے چلو۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے، آج تو تولنا ناپنا بہت آسان ہو گیا، تولنا ناپنا آسان نہیں ہے۔ ارے آج الیکٹرانک کارڈ آ گئے، میں بینگلور گیا، اس نے کہا حضرت اس مشین پہ کھڑے ہوئے کیا بات ہے، کچھ باتیں مجھے ایسی لگ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھی بات ہے، چیک کر لیتے کھڑا ہوا اس مشین، کھڑا ہوا تو اس میں پورا سر سے لے کے نیچے تک مجھے کیا کیا بیماری ہے، اس ڈاکٹر کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ ٹک مار کرتا چل رہا ہے اس کے اوپر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن ہمارے کو ہی اس میں رکھتے مشین پر، اور ایک طرف ہمارے گناہ ایک طرف نہیں کیا اور فوراً وہ آ گیا ہمارا حساب کتاب، اس کی اتنی نہیں کیا، اتنے گناہ اس کے گناہ پڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آج کے اعتبار سے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ ارے ہر چیز کے لیے ناپنے توڑنے کے لیے آنا رہتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس ایک آتا ہے، اس کو زبان کے نیچے رکھو، زبان کے نیچے رکھو، اس میں تو نیچے بخار ہے، بغل میں دبا دو، بچہ نہیں منہ میں لے سکتا، بغل میں دبا دو، اس میں بتاتا ہے کہ نیچے کی بخار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، رسول کی روایت ہے تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا۔ تو تصوف و سلوک کو کتنے پیارے انداز سے جو ہے بزرگ کا سمجھا۔ ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جی تصوف و سلوک کیا بلا کا نام کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس طرح انسان کا جسم کھانے پینے کا طلبگار ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا دل عبادت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دل میں ہو اور نماز پڑھو
5 سال آئیں گے، کھڑے رہیں گے، جب تک وہ جا کے جلدی جلدی وضو کر دے اور اس میں شامل ہوگا۔ آج کل ہمارا مزاج نہیں ہے، گھڑی اسی میں باندھتے ہیں، نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر گھڑی اس نیت سے باندھتے ہیں کہ میری عبادت، میری نماز قضا ہو، تو گھڑی باندھنا ثواب ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ نیت ہماری درست ہو جائے۔ تو جس طرح انسان بغیر کھائے پیے اس کو دل میں تارے نظر آتے ہیں، اسی طرح اس کا دل پریشان ہو جائے، یار میری نماز چلی گئی، آج صبح کی نماز چلی گئی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، اٹھانے کے بعد بھی بتائیے اللہ کے یہاں بیٹھا۔ ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اجمالی جملہ فرمایا، مجھے تو اس کی وضاحت ہے۔ فرماتے تو ہے آج ہمارے اندر ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ کیا بولے؟ ظاہر تو ہمارا اچھا ہے، خوبصورت ہے، اس کو بنانے پر پوری توجہ ہے، لیکن باطن کے بنانے پر کوئی توجہ نہیں۔ یوں سمجھ لو نمک ہے لیکن اس میں نمکین نہیں، شکر ہے مگر اس میں شیرین نہیں، دل ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، زبان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں۔ سمجھے؟ یہ سمجھ لو چنانچہ ہمارے اندر اصلیت پیدا ہو جائے اور اصل چیز جو ہے محبت نہیں جاتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل میں پیدا ہوگی، سمجھ لیجیے پھر اس کا دل انشاءاللہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، پھر ہر چیز کے اندر عبادت میں سستی ہرگز نہیں ہوگی۔ سمجھے؟ پھر انتظار کرے گا، ارے بہت دیر ہوتی ہے پھر انتظار کرے گا، کیا وجہ ہے؟ ارے شیخ نے لکھا ہے نا، کتنا قیمتی ہے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ اٹکنے کا مطلب سمجھ گئے؟ عبادت کے لیے اٹکا ہے کہ کب اذان ہوتی ہے اور کب میں اللہ کے سامنے آ کر جھکتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ تو تصوف و سلوک کیا ہے؟ یقین پختہ ہونا، آخرت کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو۔ ہم لوگ کہتے ہیں جب ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں زبان سے۔ اگر آخرت کا یقین پکا ہوتا تو انسان گناہوں سے ضرور بچتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا آخرت کا یقین پکا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یقین پکا کس طرح ہوتا ہے۔ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا صفرا یا بیضا غرّی غیری، اے سونا، اے چاندی، اے دنیا، تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہ دے۔ ان بچوں نے پڑھی ہے ہمارے سامنے کتاب، 15 کتاب ہے، بڑی نصیحت ہے اس میں۔ زہر دار در درون دنیا جمعہ گرچ بھی ظاہر سنسونا، دنیا اپنے اندر سانپ کی طرح زہر رکھتی ہے، چاہے تم اس کو اتنی خوبصورت پھول ٹوٹے اس پر بنے ہوئے نظر آئے۔ سانپ کبھی کبھی بہت خوبصورت رہتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کبھی اس کو اپنے پاس لے کر کے ادھر سے بچے کھیلیں گے تو آپ لے کے جا کر کیوں؟ اگر ذرا سی صفائی نکل جائے گھر میں تو عورت بولتے کہ صاحب کا بچے نہیں کرتے، ڈرتے کہ نہیں ڈرتے، چھوٹے بچے بھی ڈرتے ہیں، تو سانپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے کیا؟ تو جس طرح ہم لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ڈس گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا سے بھی اپنے کو جو ہے ڈرنا چاہیے۔
یعنی آدمی اتنا دنیا میں پھنس کے رہ جائے کہ اس کو اپنی آخرت بھی یاد نہ رہے. اگر جنت اور جہنم نبی فرماتے ہیں جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں ذرا بھی اضافہ ہو. اتنا پختہ یقین ان کو پہلے تھا. ایمان کے غیب اسی کو کہتے ہیں. ایمان کے غیب کیا ہے؟ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے ان پر بغیر دیکھے ایمان لے آنے کا نام کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اس کو مان لینے کا نام ایمان. صرف مان لیا آپ نے مومن ہو گئے. واقعہ دیر میں ہارون رشید بہت ایک پاس اتفاق سے زبیدہ جو ہے بڑی نیک صالحہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی. اتنی نیک شفٹ بنا رکھی تھی. اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ 8 گھنٹے تک یہ تلاوت کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے. 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ان کے گھر میں ہوتی رہتی. اب اتفاق کے بعد اصل کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے. ان کے زمانے میں بزرگ تھے بناتا بہلول دانا مجذوب قسم کے آدمی تھے. وہی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تشریعی ہوتا ہے، ایک تکوینی ہوتا ہے. جو تکوینی ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکال دی تو اپنا ستیہ ناش ہو جائے. اس لیے جو تشریعی وجہ ہے اس کے پیچھے لگنا چاہیے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. جیسے موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کو بات کیا آپ کو معلوم ہے. انہوں نے جو کام کیے، کشتی توڑی تو روکا، لڑکے کو انہوں نے مار دیا تو روکا، دیوار کھڑی کر کے گر رہی تھی پھر روکا. انہوں نے کہا میں تمہارے درمیان میں بھلائی کی روک آ گئے، تم جاؤ، ہمارا رستہ الگ، میرا رستہ الگ. سمجھے بات میں سے بات نہیں کر رہی. بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کسی بھی حالت میں اپنی باطنی اصلاح کرنا ضروری ہے. اثر کے بعد رہنے کے لیے نکلے میاں بیوی ہیں. ہارون رشید نے ان کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں ریت کے. بچے جو بچپن میں کھیلتے ہیں نا وہ کھیل رہے ہیں. انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں گھر بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا بیچو گے؟ تو کہا 1 دینار. 1 درہم کا. درہم جو ہے اور دینار چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں 80,000 ہے دینار. تو بادشاہ ہوتا بہت مہنگا ہوتا. زبیدہ پیچھے سے گئی، کہا کیا کرنا؟ گھر بنا رہا ہوں. جو گھر جو اس کی اتنی قیمت دیتے رہا انہیں دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا. اس نے خرید لیا. رات کو سویا بڑی بے چینی تھی. ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں. ایک بہترین عالیشان محل ہے، یعقوب ضرورت کا محل ہے. تو انہوں نے سب اس پہ لکھا زبیدہ. خدا نے مجھے یہی کا گھر ہے، لاؤ گھر میں سے اندر جا رہا ہوں. اس کو جو ہے دربار میں روک دیا. نہیں بول سکتے. میری بیوی ہے. کہا وہ دنیا کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں. یہاں پہ اسپیشل ان کا گھر ہے. نہیں بھول گئی. کوئی بات نہیں، محروم سے کر لیں گے. اگلے دن جب گئے دیکھا پھر وہی کام کر رہے. کامیاب بیچو گے یہ گھر بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کتنے کا؟ کہا پوری دنیا کی بادشاہ اس کے بدلے میں چاہیے. اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو کہا اتنا مہنگا کیوں میرے بدلے میں اتنا دے رہے تھے؟
تو کل ایمان بالغیب تھا، کل کیا تھا؟ ایمان بالغیب تھا۔ رات کو تم نے مشاہدہ کر لیا ہے، جنت کو رات کو تم نے دیکھ لیا ہے، سمجھ گئے؟ اب تم دیکھ کر کے ایمان لائے ہو تو اب کی قیمت پوری دنیا میں بھی ہے، اس کی قیمت نہیں دے سکتی، سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے ایمان بالغیب جو ہے اس سے انسان کو حق یقین ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے ہم کو ضروری ہے ذکر و سلوک میں ہم کو قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے مان کر چلتا ہوں کہ کتنے اچھے ڈھنگ سے وہ عبادت کرے گا اور کیسے وہ رہے گا اور کیسے وہ چلے پھرے گا اور کیسے وہ کاروبار کرے گا، کس انداز سے اس کی زندگی کو گزار کرے، اور یقیناً اللہ ہر وقت میں دے گا۔ لیکن قرآن نے کہا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ اگر تین آدمی نہیں چھپ کر کے بات کر رہے ہیں، چوتھا میں موجود، چار کر رہے ہیں تو پانچ میں موجود، پانچ کر رہے ہیں تو چھٹا میں موجود، اللہ ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلاً یہاں مسجد میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اب کیمرہ لگا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کوئی آگے مسجد کی گھڑی اور کھول کے لے جائے گا؟ کیوں نہیں لے جائے گا؟ کیمرے کو لگا دو اور پھر آگے آمد میں گھوم کے جائے گا، حلق میں سے نکال کے جائے کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے ہم لوگ کیمرے کی نظر میں ہیں اور کیمرے سے ڈرنا ڈر رہے ہیں، اور جو حقیقت ہم اللہ کی نظر میں ہے اس سے جو ہے اس طرح کیوں نہیں اسی کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اس لیے بندے کو ہر بندے کو اس کے اندر محنت کرنی ہے۔ اگر دنیا میں جسم کی بیماریاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی ڈاکٹر ہمیں دیے ہیں، اسپیشل آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشل کانوں کے ڈاکٹر ہیں، گلوں کے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، اندر چینی بیجی کے علاوہ کینسر کے ڈاکٹر اسپیشل ہیں کہ نہیں؟ جتنی جسمانی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ہی طبیب پیدا کی۔ اگر ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں تو روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف و سلوک کا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ یہ اسی بیماری کا یوز کرتے ہیں۔ آپ کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، کوئی جو ہے خود پسندی ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ ان بیماریوں کا علاج کہاں ہوگا؟ اللہ والے کو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضرت قرآن کو کہیں تصور کا ذکر ہے، تصور کا ذکر قرآن میں کہیں ہے؟ وہ آزاد آدمی تھے، پوچھ لیا انہوں نے۔ اللہ میں نے کہا مجھے بتا دیجیے بخاری کا لفظ، بولے نہیں آپ کا کام نہیں پڑا، بخاری کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں ہے، بخاری کا لفظ قرآن میں ہے، پھر بخاری کا کیوں مانتے ہیں؟ ہر بات کو بولتے ہیں بخاری بخاری، بخاری میں لکھا ہے، بخاری کا لفظ تو نہیں ہے قرآن۔ اس طرح کی باتیں جب کرنے لگے، ہر بات کی عادت ان میں تھی کہ کسی کی بات کو کاٹ دیا، اور ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں، اس لیے سمجھ کے بات کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہمارے ایمان کو ڈر ہو، سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے جو دیکھیے قرآن اور حدیث جو ہے، حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری حدیث پر عمل کرو، اور اسی بات سمجھانا حضور نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑ لو میری سنت کو، میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث تو ہے تو حضور کی زبان سے بات کرے، حدیث ہو گئے،
بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی، بعد میں اس کی اجازت ختم ہو، بعد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی ہجرت بھی کی اور پھر مدینے کی ہجرت بھی کی۔ جب حبشہ ہجرت کرتے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے کہ اگر کوئی سلام کرے تو نماز میں سلام کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ کتنی رکعت ہو گئی یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ 2 رکعت ہو۔ اب جب وہاں سے واپس آئے ہجرت حبشہ سے تو نماز کے حالت میں سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے گھنٹوں سے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ ضرور ناراض ہوگی، لیکن نماز میں شریک ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ اللہ رسول نماز میں کوئی تبدیلی کا حکم آ گیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو کہا کہ آیت نازل ہوئی تو قوموا للہ قانتین، نماز پڑھے اطمینان و سکون سے پڑھنا چاہیے، اور جب نماز پڑھے اس میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تبدیلی ہوئی کہ نہیں نماز میں؟ حدیث میں تو ہے کہ وہاں کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اس بات کے حدیث سے منسوخ ہو گئی۔ اس کی مثال یہ تو ہے، ایک تو مولی نہیں کا وہ کرتا ہے کہ 5 سال کے تھے، دوسرے کا وہ کرتا ہے کہ 10 سال کے تھے، اور ایک کرتا اب کا ہے ان کا، تو آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس کا وہ کرتا نہیں ہے جب یہ 10 سال کے تھے چاہے ان کے بولتے تھے، ہے نا کرتا ان کا ہی وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو کہے چیز کام کرتے تو اس کو پہن کے بتاؤ، پہنے یہ کیا کہنے بھیا میں بڑا ہو گیا، وہ کرتا تو ہم نے کام کا ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ تیسے بہت ساری حدیثیں منسوخ ہیں، لیکن سنت جو ہے وہ بنائی ہے۔ ابھی ہمارے داعی صاحب بیان کر رہے تھے بیچارے، مطلب ابھی آج ہفتے والی جمعہ بھی تھا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو کسی چیز کی پابندی کرنی ہے، سنتوں کی پابندی کرنی ہے، اور یہی چیز امت سے نکل گئی۔ آج اتنی محنت کی جا رہی پوری دنیا کے اندر، پھر بھی ہم لوگ سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے وقت چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بہت بڑی ہے کیا؟ اگر پڑھ کے نکلو تو قرآن کہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ دعاؤں کا سلسلہ نہ ہوتا اور حضور کی سنتوں کی پابندی نہ ہوتی ہم لوگوں کے اندر، ہمارا زمین پر چلنا پھرنا مشکل ہو۔ تو اس لیے ہمیں سنتوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حدیثوں میں نہیں ہوتی، لیکن علماء ان کو بتلاتے ہیں۔ کیوں بتلاتے ہیں؟ کہ بھائی ہم مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا بلڈنگ کے سر سے اونچی ہوئی، دوسرے نے کہا چھوڑو، ہمارے سر سے اونچی کیسے ہوگی؟ اگر بلڈنگ کو کھڑا کریں پاس میں تو کتنی بڑی لگے، چھوٹی سی ہے نا۔ ارے کہا بابا وہ دیوار پر بیٹھی ہے، بلڈنگ کہاں بیٹھی؟ وہ دیوار پر بیٹھی ہے اور میرا سر تو دیوار سے نہیں جا رہا، سمجھے؟ ایسا جو ہے بے وقوف بنانے کے لیے دوسروں کو الگ الگ ٹائپ کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن حدیث میں کوئی اختلاف ہوتا نہیں، اس کا دھیان رکھیں، سمجھے؟ بس اتنا ہے جو چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں اور ہمیں عمل کس پر کرنا ہے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہے عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں، اس کا نام تصوف ہے، اخلاق بھی صحیح ہوں، احوال بھی صحیح ہوں، اور ہمارا ذوق اور وجدان جو ہے
باطنی اعمال کا نام طریقہ ہے. ظاہری جو اعمال ہیں ان کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے. اور جو باطنی اعمال ہیں ان کا نام طریقت ہے. طریقت وہ نہیں ہے جو جاہلی صوفی کہتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے جا کر کے اور تعلق کے مدین میں نماز پڑھو. اگر خبیث تو کھاتا پیتا یہاں پر ہے تم کے مدین میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. ان سب بکواس آدمی یعنی لوگ بھی بیچارے ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا مختصر یہ کہ ایک تو ظاہری نجاست ہوتا ہے ایک باطنی نجاست ہوتی ہے. قرآن میں کہا انما المشرکون نجس مشرکین ناپاک. لیکن دیکھا جائے تو ہم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں ہم سے زیادہ مشرک کپڑے پہنتے ہیں ہم سے زیادہ دین کی پہنتے ہیں. نجس سے مراد ہے اندر کی گندگی اندر کی گندگی مراد ہے. اسی طرح جس مسلمان کے اندر اس کے دل کے اندر گندگی بھری ہوگی جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کا انصاف نہیں ہوگا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا. دل اللہ کے رہنے ہے. اسی لیے اللہ سکھایا جاتا ہے تاکہ اندر کی گندگی ہے دور ہو جائے. بہت سارے مشاہد ایسے ہیں گھر سے وضو کر کے راستے میں اتفاق سے کسی کو نظر پڑ گئی تو دوبارہ وضو کرتے تھے. اس گندی نظر کو میں دیکھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یہ کسی آدمی کو مناسب نہیں ہے. سمجھے بہت سارے مشاہد بہت سارے اللہ والے ایسے تھے. اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ تعالیٰ اور زیادہ دعا کرنے والے کو اور پاک رہنے والے کو جو ہے پسند کرتا ہے. نماز میں باوضو ہونا مشریعت اور ہر طرف سے توجہ ہٹا لینا اور صرف اللہ کی سے وہ بتانا جس کا نام کیا ہے طریقہ. سمجھ گئے بہت سارے لوگوں نے اس کو ہوا بنا دیا ہے. انہیں کیا مثال دی وضو کرنا شریعت ہے اور دھیان سے نماز پڑھنا کیا ہے یہ طریقہ. اسی لیے ہم پرانی کتابوں میں لکھا ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھائی جب نماز پڑھنے کی وجہ کو یہی کرتی ہے مطلب سلامات کی کہانی کو وہاں مشرقین ایک آدمی کے آکاش میں چلتی آ رہی وہ ان کی وجہ میں لگا ہوا ہے تو اس کی روکی سے لگا تو کام کریے. سمجھ گئے تو کسی کا دل نہیں لگ رہا اس وقت یہ پڑھ لے ہر مطلب جو ہے سو مطلب اسی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کے بارے میں تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا گھور نکل جائے. مولوی سلیم صاحب فرما دیتے ہیں کہ تصوف کے اوپر کچھ کہو تصوف کو سنو. جو میں نے چند مسائل کی سمجھ میں آیا ہوں کہ اس میں اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک اخلاق دوسری اخلاص دو باتوں کا دھیان رکھنا. اخلاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیب ہو جائے اور اخلاق اس کی مخلوق کے ساتھ. اخلاق کس کے ساتھ مخلوق کے ساتھ. آج تو بھائی بھائی کے ساتھ اچھا نہیں شوہر بیوی کے ساتھ اچھا نہیں بیوی شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھا نہیں بچہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں. سمجھے اخلاق کہاں چلے گئے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہی نہیں رہا. ارے یہ تو فلاں آدمی ایسا لگتا ہے فلاں گروپ کا ہے او بابا اس کا ہمارا کوئی سبند نہیں ہے. آپ نے تو بننا چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو ارے مسلمان کو سلام کرتا ہے یہ تم نے کہاں بات کیا ہو یعنی ہم پہچان کر تم سلام کرو کہ نہیں کرو. اچھے اخلاق اور اخلاص یہ دونوں چیزیں جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ بہترین ثانی ہے. وہ جماعت کا بھی کام کرے وہ مدرسے کا بھی کام کرے اور وہ اللہ اللہ بھی کرے.
دین کے 3 شعبے ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں پوری تقریر: تعلیم، تبلیغ، تذکیر. یہ 3 الفاظ یاد رہیں گے. تعلیم کا کام مدرسے والے کا ہے، تبلیغ کا کام پوری امت عام تبلیغ کرنی ہے، اور تذکیر کا کام یہ اللہ والے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے. مخلوق آ کر کے ان کے پاس بڑی پبلک آ کر کے جو ہے ان سے اپنی اصلاح کراتی ہے. اپنی اصلاح کے لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں تو بہت بڑا عالم ہوں، اپنے علم کو ادھر کر دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ معمولی ہستی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. نعمان بن امام ابو حنیفہ کا اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ رہتا تو نعمان بن ثابت تو ہلاک ہو گئے. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا علم کا بہار، ان کو بھی ایک شیخ کی ضرورت پڑی. اس کی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے 2 سال، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ 2 سال میں وہاں رہتا تو پتہ نہیں علم مجھے کہاں پہنچا دیتا. تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ ساری بیماریاں اتنی بڑی ہے کہ ان کو آدمی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. تکبر چاہے علم کا ہو، چاہے تکبر آپ کے نمازی ہونے کا ہو، چاہے تکبر آپ کے مال کا ہو، تکبر آپ کی سواری کا ہو، تکبر آپ کے مکان جبال کا ہو، تکبر آپ کی شخصیت کا ہو، جب تک آدمی اپنے کو بالکل کم سے کم نہ سمجھے تب تک آدمی جو ہے اس لائن میں کامیاب نہیں ہوگا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں سے آ کر کے 3 دن خانقاہ میں کار کے آئے ہوئے، 3 دن. اور جب وجہ پوچھی گئی تو کہا چونکہ عوام الناس سے اختلاف ہوتا ہے، گشت کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کی کچھ صفات ہمارے اندر آ گئی ہوں تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ والے کی صحبت کے اندر رہنا. اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی، ان کو جب اس کی ضرورت ہے تو ہم تم کو نہیں. سارے اختلافات ایک طرف رکھ دو، لیکن اللہ والوں سے اپنا تعلق ضرور رکھو، کیونکہ وہ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تحقیق میں دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ان سے منسلک ہیں ان کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ تمہاری والدہ میں انتقال ہو گیا ہے، ذرا سمجھ کے قدم رکھو، تمہاری والدہ کے بعد تمہاری کیا بات ہے. یہ بوڑھے ماں باپ ان کو زمین میں سمجھ لو، جب یہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تب پچھتانا پڑے. اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جائیں ان کی خدمت کر لو، جنت کا. آج تو شادی ہوئی تو ماں باپ کو کچھ ایک آدمی کا بہت الگ ہے. ارے تو ماں باپ ان کا انتظام برابر کرتے ہیں، الگ بھی کرتے ہیں، الگ روم بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خدمت کرنا ان سے نہیں ہوتا. بھائی میرے جتنا نوجوان طبقہ ہے اس کو اس بات پر دھیان و توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کو لاوارث مت سمجھو. خون پسینے کی کمائی سے تمہاری پڑھائی لکھائی سے لے کر کے تمہاری نوکری چھوکری